بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے جو متعلقات ہیں، ایمان باللہ جی اس کا بیان ہو چکا، اس کے بعد ایمان بالملائکہ، جی آمنت باللہ و ملائکتہ، جی ایمان بالملائکہ اس کا بھی بیان ہوا۔ اب اگلا مرحلہ ہے کتابوں کا، جی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ۔ یہ حدیث میں جیسے فرمایا تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، جی اللہ پہ ایمان لائے تو اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یہ ایمان کے متعلقات ہیں۔ جی تو ملائکہ کے بعد مرحلہ ہے ایمان بالکتب کا، جی اس کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَلَهُ كُتُبٌ أَنزَلَهَا عَلَى رُسُلِهِ، جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابیں ہیں جن کتابوں کو اس نے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا۔ جی یہاں تفصیل بیان کر رہے ہیں، اور جو تفصیل ہے اس میں بھی اختصار ملحوظ ہے۔ کتابیں جو کل آسمانی نازل ہوئی ہیں، وہ بعض احادیث میں ان کی تفصیل موجود ہے کہ وہ کل 104 ہیں۔ جی 100 ہیں صحیفے، جی 4 ہیں کتابیں۔ جی 100 ہیں صحیفے، 4 ہیں بڑی کتابیں، مشہور، اعظم، اشہر، وہ 4 کتابیں ہیں۔ ان 4 کتابوں کا بھی آگے پھر بیان کرتے ہیں۔ تورات شریف ہے، زبور شریف ہے، انجیل شریف ہے، اور قرآن پاک ہے۔ یہ 4 اعظم اور اشہر کتابیں ہیں۔ جی ان کے علاوہ 100 صحف ہیں جو مختلف انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ جی یہاں پر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو قانون سماوی ہے وہ یہ کتاب ہے جی یا صحیفہ ہے۔ جی تو ایک نبی پر یہ قانون نازل ہوا، جی تو دوسرے نبی پر، کیونکہ حدیث کے مطابق انبیاء کرام کی جو تعداد ہے وہ 1 لاکھ سے زائد ہے، جی رسولوں کی تعداد 300 سے زائد ہے۔ جی تو اب کتابیں تو 104، اور پھر وہ 104 نبیوں پر بھی نازل نہیں ہوئی، جی ٹھیک ہے نا؟ جی وہ بعض انبیاء پر متعدد صحف جو ہے وہ نازل کیے گئے، اتارے گئے، حضرت موسیٰ پر، حضرت ابراہیم پر۔ جی تو پھر جب قانون ہے آسمانی صحیفہ یا آسمانی کتاب، جی تو وہ ایک نبی پر قانون نازل ہوا، جی دوسرے نبی یا رسول پر نازل نہیں ہوا، تو اس کا وہ کیا کرے گا؟ کہا کہ وہ پھر اس پچھلے قانون کی پیروی کا حکم دیے جاتے ہیں۔ جی تو حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمینی مخلوق کی جانب جو قانون سماوی اتارا، جی جی وہ کتابوں اور صحیفوں کی صورت میں اتارا۔ جی نبی پر کتاب اتاری، ایک نبی پر، ایک رسول پر کتاب اتاری۔ جی اب بعد کے جو انبیاء اور رسول ہیں جن کی طرف کتاب نئی نہیں آئی، نئی کتاب آنے سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول ہیں وہ اس پچھلی کتاب کے پابند ہیں۔ جی بات سمجھی؟ جی ان کے لیے وہی قانون ہے۔ جی اگر اس میں غور کریں، اگر اس میں بعض احکام کو منسوخ ہونے کا مرحلہ آتا ہے تو وہ تو ممکن ہے نا، جی وہ تو ہو سکتا ہے۔ اب اگر 1-2 احکام جی ان کو منسوخ کیا جائے، جیسے کہا جاتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کی شریعت میں، دیکھیں نا، سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی شریعت میں چونکہ حضرت آدم کے علاوہ انسان زمین پر موجود کوئی نہیں تھا، جی تو اب نکاح کا معاملہ کیا تھا کہ ایک بطن میں پیدا ہونے والا بیٹا اور بیٹی جی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تھے، جی لیکن دوسرے بطن میں پیدا ہونے والی بیٹی سے اس بطن کا بیٹا اور اس بطن کا بیٹا اس بطن کی بیٹی سے نکاح کر سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان موجود ہی نہیں تھا۔ جی اگر ان کا آپس میں نکاح نہ ہو پاتا جی تو پھر کس سے کرتے؟ جی کہاں جاتے؟ تو نسل انسانی چل ہی نہ پاتی۔ جی اب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تک تو حاجت تھی، جی لہٰذا اجازت رہی۔ جی حضرت شیس کی دور میں اس کی حاجت نہیں رہی۔ جی اب حضرت شیس نے پر جو احکام نازل ہوئے وہ ان جو
अखवात हैं और भाई हैं और बहनें हैं, इनके निकाह की हुर्मत हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत में नाज़िल हुई। जी तो अब अगर एक हुक्म बदल रहा है, गौर करें, तो उसके लिए नई किताब होना ज़रूरी नहीं है। जी किताब पिछली चलेगी, जी कानून पिछला चलेगा। एक दो अहकाम अगर बदल रहे हैं तो उनको नई किताब के बगैर बदलना भी मुमकिन है। जी इसलिए हर नबी पर नई किताब की ज़रूरत न थी, हर नबी और रसूल पर नई किताब नाजिल न हो। जी बात समझे? जी। तो जब तक नाजिल न हुई पिछली जो किताबें हैं उन पर अमल बरकरार रहा। जी जी ठीक है, मज़ीद तफसील करते हैं, माना करें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए किताबें हैं जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उतारा अपने रसूलों पर। अपने रसूलों का वही बात आगे कर रहे हैं कि हक सुब्हानहू व तआला के सुब्हानहू व तआला लिए के किताबें हैं किताबें कि बाज़ पैगंबरों पर, बात पैगंबरों पर, अब ये कहा ना आला रसूल ही, जी तो हर रसूल पर नहीं, बस कहा कि बरबाज़ पैगंबरान, जी बाज़ पैगंबरों पर। जी बाज़ पैगंबर क्यों कहा? वजह पहले बाजी हो चुकी, जी क्योंकि अब रसूलों की तादाद करेंगे तो 300 से ज़ायद है, जी 300 से ज़ायद, जी और किताबों की तादाद 104, जी और वो 104 नबियों पर भी नहीं उतरी। जी ठीक है नहीं? जी तो जब 104 नबियों पर नहीं उतरी तो गिनती की चंद अंबिया पर वो किताबें उतरी, तो फिर 313 या 315 रसूल इज़ाम, उन पर किताबें कैसी? इसे कहा कि बरबाज़ी आज पैगम्बरान, जी बाज़ पैगम्बरों पर। जी अब सवाल ये खड़ा हो गया कि बाज़ पैगम्बरों पर तो किताबें उतरी, बाकी पैगम्बर, उसका जवाब जी बाज़ पैगम्बरों पर उतारी गई। उतारी गई। ये वदी गरारा बमुताबाती आ फरमुदा। जी अब सवाल ये कि जिन पैगम्बरों पर किताबें नहीं उतरी जी उनका मामला क्या? कहा जी। उनको गुज़श्ता किताब जो है उसकी मुताबत का हुक्म दिया जी। माना करें, और दूसरों को उनकी मुताबत का उनकी मुताबत का फरमाया गया। फरमाया गया। अब कुल किताबें कितनी हैं? और मजमुआ मजमुआ आसमानी किताबों का आसमानी किताबों 104 है। 104 ये 104, 100 को सहीफे कहा जाता है, 4 को बड़ी किताबें कहा जी, जाता है। जी। वही बात बयान कर रहे हैं। और किताबों के बीच से किताबों के बीच से भी 4 किताबें किताबें ज़्यादा बड़ी ज़्यादा और बड़ी, ज़्यादा मशहूर है। ज़्यादा मशहूर। अब देखें जी, जो तरतीब ज़मानी के लिहाज से सबसे मुक़द्दम है तौरात, जी यानी सुहुफ में नहीं, बड़ी किताबों में जी सबसे मुक़द्दम है तौरात। जी। हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल की गई। जी और इस वक्त जो ईसाइयों की बाइबल है, इसका जो अहद कदीम है, इसके अंदर इसकी किताबें मौजूद हैं। जी ठीक है ना? ये ईसाइयों के अहद कदीम के अंदर किसी एक किताब का नाम तौरात नहीं है, ये चंद किताबों का मजमूआ है, जी। उसको ये तौरात करार दिया। जी ठीक हो गया? जी। तो मजमूई नाम क्या है? वो तौरात। जी। मजमूई नाम तौरात है, तौरात। और अहद कदीम जो बाइबल के अंदर मौजूद है उसमें ये किताबें मौजूद हैं। जी उसमें से बाज़ है, उसमें तौरात है, तौरात है। कोई बात करें शेख मुहक्किक, उनमें से एक है। उनमें से एक। आसमानी किताबों में से आसमानी किताबों तौरात है। तौरात है। किस पे उतरी? कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई। उतारी गई। ये उतरी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। जी अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो बनी इसराइल के दीगर अंबिया जी। हैं वो पाबंद थे इसी के। जी ठीक है ना? इसलिए आप देखें कि बनी इसराइल में तो बड़ी तादाद अंबिया किराम की, जी। लेकिन जो शोहरत, जो अज़मत, जो शान और शौकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, ये बाकी अंबिया सारे हज़रत मूसा के बराबर के नहीं जी, हैं। जी। तो आप पर आपको किताब भी अता फरमाई, कलीम भी आप है। ठीक हो गया? जी और बनी इसराइल के बनी इसराइल के अंबिया अंबिया उसी किताब के उसी किताबें हैं। किताबें हैं। जो इंजील है हज़रत ईसा पर उतरी, जी और ज़बूर जो हज़रत दाऊद पे उतरी, उस इन दोनों ने आकर तौरात के जमी अहकाम को मनसूख नहीं किया। जी जी। ये बात ज़हन में रखें। जी। ये बनी इसराइल भी इस बात के कायल हैं, जी ईसाई भी इस बात के कायल हैं। जी। इसीलिए आज भी ईसाई जो हैं वो आदि कदीम आदि जदीद दोनों को अपनी मुक़द्दस किताब समझते जी हैं। ठीक है ना? जी। उन्होंने तौरात को मनफी नहीं किया और ज़बूर की भी नफी नहीं की। जी जी। अब जो बाइबल शाया की जाती है जी तो उसमें आदि कदीम भी है, आदि जदीद भी है। जी। ये बात अपनी जगह पर है कि उनकी नज़र में आदि जदीद की जो अहमियत है वो आदि कदीम को हासिल नहीं है। अहमियत की वजह ये है
کہ اگر عہد جدید ان کی نظر کی بات کروں، جی۔ عہد جدید کے کچھ احکام اگر عہد قدیم کے احکام سے الگ ہوتے ہیں جی۔ تو ظاہر ہے ان کی نظر میں عہد جدید کو رجحان حاصل ہوگا، جی جی سمجھے؟ جی اور زبور اس لیے کیا کہا کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل، اس میں سارے ہیں جی بشمول حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. اور زبور دوسری زبور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل ہے، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. ٹھیک ہے، اب ان کتابوں کا مضمون کیا ہے؟ جی کہا کہ یہ ساری کتابیں ذکر الہی بیان احکام تو ظاہر ہے، جی جی یہ تو بنیادی امر ہے، جی عقائد اور عبادات جی جی اعمال. اس کے بعد ان کتابوں میں کیا ہے؟ وہ ذکر مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے، جی شان امت مصطفیٰ ہے. جی ان کتابوں میں آج بھی یہ باتیں موجود ہیں. جی بڑی کوشش کی گئی ان کو چھپانے کی، جی لیکن کہیں نہ کہیں سے یہ باتیں ظاہر ہو جاتی جی ہیں اور ظاہر ہے. جی سمجھے بات کو؟ جی. حتیٰ کہ پوری کتابوں کو چھپا دیا گیا، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر فرمایا، اس کا اظہار فرمایا. جی ٹھیک ہے، تو مزید جو ہے نا یہ ضمنی طور پر یہ بھی بتا گئے کہ پچھلے نبیوں کی مجالس بھی یہی ہوا کرتی تھی. دیکھو نا جی، آپ آج جلسہ کرتے ہیں، وہ کون سا جلسہ ہے جس پہ ذکر مصطفیٰ نہ ہو؟ ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی بیٹھ کے جب بات کرتے تھے تو ضروری احکام کے ساتھ ساتھ شان مصطفیٰ بیان کرتے تھے. اسی وجہ سے نبی بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ اللہم اجعلنی من امت احمد. ٹھیک ہے نا، تو مطلب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ جیسے آج مطلب ہر محفل میں موجود ہے، ایسی اس وقت بھی ہر محفل و مجلس میں موجود تھا. ٹھیک ہے، یہ تمام کتابیں ذکر الہی کے بعد اور احکام شرعیہ کے بیان کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے احوال کے ذکر کے ساتھ بھری ہوئی ہے، اور آپ کے اصحاب اور آپ کی امت خاصہ. ٹھیک ہے، تو حضور کے صحابہ ان کی شان ان کتابوں میں، جی حضور کی امت اس کا ذکر ان کتابوں میں، جی اور انبیاء کرام کی مجالس کا حال بھی یہی ہوتا تھا. ہم بات کر رہے ہیں، اور پچھلے انبیاء کی مجالس کے اوقات کا خلاصہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مناقب و محامد کا ذکر تھا. وہ یہ کر کے کیا کرتے تھے؟ کہا کہ تقرب و توسل، اللہ کے دربار میں تقرب و توسل چاہتے تھے. ٹھیک ہے نا، ان کے ذریعے جناب کبریا میں تقرب و توسل کرتے تھے. یہاں سے توسل سے اشارہ مل گیا کہ شیخ محقق بھی توسل کے قائل ہیں. جی میرے شیخ محقق توسل کے قائل نہیں ہے، پوری امت توسل کی قائل ہے. جی ٹھیک ہے نا، جی. یہ چند ایک لوگ آئے کہ جنہوں نے ایک نیا نظریہ امت کے سامنے پیش کیا اور توسل کو معاذ اللہ شرک کی اقسام کے اندر ڈالنے کی کوشش کی. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. امت مسلمہ ہمیشہ سے توسل کے جواز کی قائل ہے. ٹھیک ہو گیا. چوتھی جو عظیم تر کتاب ہے وہ ہے قرآن عظیم. وہی بیان کریں، اور قرآن عظیم ہے. اب کیا کہہ رہے بھائی یہ ساری کتابیں کتب سماویہ کا زبدہ و خلاصہ ہے، اور تمام آسمانی کتابوں کا زبدہ اور خلاصہ قرآن مجید فرقان عظیم ہے. یہ رسولوں کے سردار اور سارے نبیوں کے آخر پر نازل ہوئی. اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اعجاز، یعنی قرآن عظیم کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اعجاز بذریعہ نظم قرآنی یہ خاص قرآن ہے. جی یہ کسی اور کتاب میں نہیں فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. جی تورات میں نہیں کہا، انجیل میں نہیں کہا، زبور میں نہیں کہا، جی قرآن میں کہا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی نبیوں کے پاس معجزے نہیں تھے، باقی نبیوں کے پاس معجزے تھے. جی تورات کا یہ اعجاز اس کی ضخامت کی وجہ سے جی کہ غیر نبی کو مکمل یاد ہی نہیں ہوگی. جی غیر نبی کو مکمل یاد نہیں ہوگی. یہ تورات کا اعجاز. جی نظم کے ذریعے اعجاز کہ اس جیسی نظم نہیں لائی جا سکتی
جی اس جیسی 2 سطریں نہیں بنائی جا سکتی. جی یہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے, یہ ہے تو قرآن میں ہے. باقی نبیوں کو معجزے دیے, جی ٹھیک ہے نا, سارے باقی نبیوں کو معجزے عطا ہوئے. جی کتابوں میں اعجاز ہو یہ ضروری نہیں. باقی تورات میں یہ اعجاز کہ غیر نبی کو مکمل حفظ نہیں ہو سکتی, جی لیکن یہ قرآن پاک تو حفظ ہو سکتا ہے. جی. قرآن کا اعجاز ہے اعجاز فی النظم. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, یہ چیلنج صدیوں سے آج تک کوئی ایک صورت کے برابر نہیں بنا سکا. جی جی کتنے لوگ دشمن ہیں اسلام کے, جی, جی. لیکن اس کے باوجود یہ کوئی کام نہیں کر سکتا, جی آج تک نہیں کر سکا. جی. ٹھیک ہے نا. تو آپ اسلام کی حقانیت پر جب گفتگو کرنا چاہیں تو آپ کو کمزور باتوں کا سہارا لینے کے بجائے آپ اسی چیز کو سامنے رکھیں کہ آپ لیں, جی اور پھر آپ فیصلہ نہیں کریں کہ بھئی ایسے جناب کو جٹ اٹھ کے کہے بھئی نہیں یہ دیکھو نا جی میں نے قرآن پاک کے برابر جو ہے وہ لے کے آ گیا. جی جی تو اسے کہا نا بھئی جب عمرو بن عاص نے جا کر بتایا مسلمہ کو, مسلمہ نے کہا جی بتاؤ تمہارے جو مکی ہیں ان پر نئی کون سی چیز نازل ہوئی؟ سورہ عصر نازل ہوئی تھی. تو جناب عمرو بن عاص نے کہا بھئی ان پر ایک صورت بڑی مختصر سی نازل ہوئی اور بڑی فصیح ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, یہ پڑھی. تو اب تھوڑی دیر جو ہے وہ مسلمہ نے سر نیچا کیا, اس کے بعد کہنے لگے یا وبر انما انت عینان و صدر وما سوا کا حفر قفر کیف یا عمر. اب یہ جو کہا نا کیف یا عمر, تو عمرو بن عاص اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا. انہوں نے کہا کہ واللہ انک لتعلم انی اعلم واللہ انک لتعلم انی اعلم انک کاذب. یہ پتہ ہے, اللہ کی قسم تجھے پتہ ہے کہ میں تجھے جھوٹا سمجھتا ہوں, تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش اس نے بھی کی تھی, خالص سر بھی تھا, لیکن نہیں ہو سکا. جی ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ نہ کہیں بھائی جی ہم نے بنا لیا تو لہٰذا یہ ہمارا چیلنج ہے, یہ ہم نے بنا لیا ہے. بنا نہیں لیا. فیصلہ وہ کرے گا کہ جو کلام کی بلاغت کو سمجھتا ہو, جو کلام کی بلاغت سمجھتا ہی نہ ہو. جی جی جو جناب والا مروڑ مراڑ کے 6 دن لگا کے ایک سطر عربی لکھے, جی جی کبھی اس کے جناب والا موصوف صفت میں غلطی کر دے, کبھی تذکیر تانیث میں غلطی کر دے, تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتے. فیصلہ وہ کریں گے جو بلاغت قرآن عظیم کی بلاغت سے واقف ہو. جی بات سمجھے. اور اعجاز اسی کے نظم کا خاصہ ہے, یہ دوسری کتابوں میں نہیں ہے. اگرچہ تورات اپنی ضخامت اور عظمت کی وجہ سے اس حد تک تھی کہ اس کو یاد کرنا پیغمبروں کے سوا آسان نہ تھا. لیکن قرآن مجید ایجاز و اختصار کے باوجود تمامی کتابوں سے اعظم و اکمل ہے. لیکن اس کی شان رب نے خود بیان فرمائی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہاں ایک اہم بات بیان کی انہوں نے, کتابیں جتنی بھی ہیں جی کلام الہی ہونے میں برابر ہیں. یہ بات سے جی کتابیں جتنی بھی ہیں کلام الہی ہونے میں برابر ہیں. تو جو فضیلت ہے ایک کتاب کی دوسری کتاب پر, جی اس فضیلت کی بنیاد یہ نہیں ہے جی کہ یہ کلام الہی اور فلاں کلام الہی نہیں ہے. جی کلام الہی ہونے میں سب مساوی ہیں. جی جو فضیلت ہے اس کے اسباب کچھ اور ہیں. جی میں سادہ سے لفظوں میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا. جی قل هو اللہ احد اور تبت یدا ابی لہب وتب کلام الہی ہونے میں برابر ہے, جی جی کوئی فرق نہیں. جی لیکن مضمون کی جانب آئیں گے تو جس میں توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے, وحدانیت خالق و مالک کا بیان ہے, جی باقی مضامین اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی اسی لیے 3 بار پڑھو تو پورے قرآن پاک پڑھنے کے ثواب ملتا ہے. جی بات آپ سمجھیں. جی تو یہ جو فضیلت ہے یہ کلام الہی ہونے میں نہیں ہے, جی یہ مضمون میں ہے. جی جی اب آیت الکرسی ہے, جی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب یہ توحید باری عز اسمہ پر مشتمل ہے, صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے. جی
اب وہ آیات بینات جو کسی اور امر کے بیان کا بیان کر رہی ہیں وہ کلام الہی ہونے میں تو اس کے مساوی ہے، لیکن مضمون اس کا جو ہے وہ یکتا ہے مضمون۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یہی معاملہ ہے، کتابیں جتنی بھی ہیں کلام الہی ہونے میں مساوی ہیں، لیکن دیگر وجوہ سے وہ فضیلت ایک دوسرے پر رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری کتابیں اس حیثیت سے کہ وہ کلام حق ہیں برابر ہیں، اگرچہ دیگر وجوہ کی وجہ سے ان میں سے بعض افضل ہیں۔ اب اس کی ایک مثال بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا جی، لا نفرق بین احد من رسول، رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے، نفس رسالت اور نفس نبوت میں سارے برابر ہیں، لیکن فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ٹھیک ہے، یعنی لا نفرق بین احد من رسول بھی حق، یہ بھی حق ہے، اور تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض یہ بھی حق ہے۔ تو اب لا نفرق بین احد من رسولہ یہ کیا ہے؟ یہ نفس رسالت میں اور نفس نبوت میں ہے، اور تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض یہ دیگر وجوہ کے اعتبار سے۔ جیسے رسولوں کا یہ معاملہ ہے، یہ تو مسئلہ آگے بھی آئے گا، یہاں پر ضمنی طور پر اس کو بیان کیا، تو کتابوں کا بھی معاملہ یہ ہے، کلام الہی ہونے میں برابر ہیں، دیگر وجوہ سے ایک دوسرے پر فضیلت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسا کہ انبیاء ہم رسولوں میں سے کسی کے بیچ تفریق نہیں کرتے، اس کے باوجود یہ رسول ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یہ اسماء باری تعالیٰ کی بات ہے۔